آئی ول ناٹ الاؤ ریپیٹ آف 2014-15 جو سازش ہوئی تھی. وی ول ناٹ الاؤ دس, وی ول ناٹ ٹالریٹ دس, اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز دس ول بی الاؤڈ ایٹ آل, ایٹ اینی ریٹ, ایٹ اینی کاسٹ. یہ میرا قوم سے وعدہ ہے, میں اس کو نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان فسادیوں کو, ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن دینے چاہیے. یہ اپنے زمانے میں ماسوائے گراؤ جلاؤ کے, گالی گلوچ کے اور قوم کے اندر تقسیم در تقسیم اور زہر گھولنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, میں وہ بات رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. $300 ارب واپس لانے کے بعد نواز شریف نے تو نہیں کی تھی. نواز شریف نے تو یہ کہا تھا کہ میں 20 گھنٹے کی جو اندھیرے ہیں میں اس کو ختم کروں گا, جو اس نے کر کے دکھایا. اور 3 مہینے میں کرپشن کا خاتمہ میں کر دوں گا, یہ میں نے تو نہیں کیا تھا. کہاں گئی وہ کرپشن کا خاتمے کی وعدے, کہاں گیا وہ $300 ارب؟ وہ 3 پینیز بھی نہیں آئے پاکستان کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورننس, ملک کی خدمت ایک بڑا سنجیدہ ایک یہ معاملہ ہے. ایک آج اگر پاکستان کے اشاریے بہت بہتر ہوئے نواز شریف کی لیڈرشپ میں, آج دوبارہ یہ مخلوط حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے. پوری دنیا اس کی ایک قسم کی اس کو اکنالج کر رہی ہے. میں تحسین کی لفظ استعمال نہیں کروں گا, اکنالج کر رہی ہے کہ واقعی. اور ایسے جو ہمارے ناقد ہیں انڈیپینڈنٹ, وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک اچھا ایک ڈائریکشن پاکستان کو ملی ہے, لیکن اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اب ایسے محتاط طریقے سے چلے کہ دوبارہ وہ بوم اینڈ بسٹ والا معاملہ سائیکل وہ دوبارہ نہ اٹھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے وہ تمام معاملات ہیں. ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف دن رات افواج پاکستان کے افسران بھی, پرسوں بھی ایک لیفٹنٹ کرنل شہید ہوئے, 6 ان کے ساتھی, پر اسی رات 6 اور شہید ہوئے. دن رات دہشت گردوں کے خلاف یہ شہادتیں دی جا رہی ہیں, قربانیاں دی جا رہی ہیں. ایک دوسری طرف چینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکیں, اور سی پیک 2 کیا دور کی بات ہے, تعلقات کو برباد کر دیا جائے. یہ وہ خارجی اور جو یہاں کے جو دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہاں سے ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے, کہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں ان کو مدد مل رہی, وی آل نو دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کیبنٹ کی میٹنگ میں بڑے ادب کے ساتھ میں اپنی قوم کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اب بھی ہم نے اپنے دشمنوں کو اور دوست نما دشمنوں کو نہ پہچانا, دین گاڈ ہیلپ اس. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس بات کا ہر طور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس جو پچھلے 7 ماہ میں اجتماعی کاوشوں سے اور دن رات کی محنت سے جو ہم نے اچیو کیا ہے, نہ صرف ہم نے کسی صورت اس کو ہم نے نہیں کھونا, بلکہ اس کے اوپر ہم نے مزید اضافہ کرنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے. انشاءاللہ پاکستان ضرور مشکلات سے نکلے گا, ضرور اپنا کھویا ہوا مقام اقوام عالم میں ضرور حاصل کرے گا. وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, دشنام ترازی کی جا رہی ہے, اور ایک انتہائی افسوسناک بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہمیں دوبارہ 2014-15 کو جو کچھ کیا گیا اور پاکستان کے خلاف ناپاک جو عزائم تھے دشمنوں کے اور یہاں پر گھس بیٹھیوں کے بھی, اس کا یہ ریپلیکا ہے. آج دس از اے ریپلیکا آف دیٹ گوری ٹیل, وہ جو 2014 کی تھی. یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اور روز اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذموم ارادے ہیں, ناپاک کا وہ عزائم ہیں جو پاکستان کو اب یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک عقل کے اندھے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا IMF کا پروگرام ہو چکا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اجتماعی کاوشوں سے, ٹیم ورک, ایبسلوٹ
فائنسٹ لیول آف ٹیم ورک. اس کے بعد آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ایک سال پہلے 32% تھی، آج وہ 6.9% پہ ہے. جو دنیا کے جو بہترین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو اپنی جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آئی. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں الحمدللہ. آپ کی ریمیٹنسز وہ ان میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں ان میں اضافہ ہوا ہے. آپ کے ایک فیل گڈ فیکٹر آیا ہے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، اٹس اسکائی راکٹنگ. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایک جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، غریب کی حالت سنور سکے، مہنگائی کا بوجھ کم ہو. ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے، اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہیں کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی، معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. لہٰذا اپنا یہ بازار گرم کرو، ہر جگہ ادھم مچاؤ. وہاں پر جتھے جو ہیں وہ جائیں. وہاں پر پولیس کا افسر ایک سپاہی شہید ہوا اسلام آباد میں. اور ہر جگہ اب جہاں پر افراتفری مچائی جائے گی، جہاں پر شور و غل ہوگا، جہاں پر دھرنے دیے جائیں گے، تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ کون پاکستان میں آ کے اپنا یہ رسک لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل دیوار پہ لکھی ہے کہ سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں پر حالات پرسکون ہوں، جہاں پر امن ہو، اور جہاں پر سب کو پتہ ہو کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ اٹ از پروٹیکٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تمام جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور کے پی سے وزیر اعلیٰ کی ان کی سربراہی میں جو اٹک میں ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ایک میدان اپنے لگا ہوا تھا فائرنگ کی، ان کے جو جلوس تھے اس میں یہ بات اب اٹ از اسٹیبلشڈ بیانڈ این رے آف ڈاؤٹ کہ ان کے جلوس میں افغان تھے شہری، ان کے جلوس میں سرکاری پولیس کے لوگ تھے اور دوسرے اہلکار تھے، ان کے جلوس میں موجود تھے جہاں سے ہوائی فائرنگ ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی پہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے اتنی کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بات عوام کو کسی بات کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ بتانا یہ اپنے آپ سے زیادتی اور اس ملک سے زیادتی ہے. اب اگر آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم مستحکم کر لیں، اور اپنے جو ترقی اور خوشحالی کے جو گروتھ پروگرام ہے ہوم گرون، اس کو اگر ہم اب کک سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں اور یہ منظم سازش کے ذریعے اس کو سبوٹاج کرنا، اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی اور ہو نہیں سکتی اور زیادتی کوئی ہو نہیں سکتی. میں یہاں پر ضرور میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس پروگرام کو منظور کیا جہاں پر نیو یارک میں جو انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، اس کے جو وہاں پر ہمارے ساتھی موجود تھے انتہائی مثبت گفتگو کی. پر ٹیلی ویژن پر جا کر انہوں نے پریس کو بڑی مثبت پیغام دیا. اسی طرح جو اجے بنگا ہیں ان کے پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بڑی پاکستان کے بارے میں بہت ہی مثبت گفتگو کی. اور آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے خاص طور پہ کہا اپنی پریس ٹاک میں کہ انٹرم گورنمنٹ میں اور اب اس 7 مہینوں میں جو پاکستان کے اندر جو ریفارمز کی جا رہی ہیں، کی گئی ہیں، وہ لائق تحسین ہیں، اور ہم اس کو پوری طرح ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ایف بی آر کی جو اس وقت جو ریٹرنز ہیں، آپ کی جو فائلرز جو ہیں اس کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوئی، یہ دن رات اس کے اوپر محنت کی گئی ہے. فائنانس منسٹر، ان کے فائنانس سیکرٹری، ایم ایم ایس، چیئرمین ایف بی آر، ایک بڑا لائق فائق قابل افسر ہے جس کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں، اور بڑی وہ ان کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے. یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس بیس وہ براڈن ہو رہا ہے. یہ ان کو تکلیف ہے کہ جناب ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے جو
ہمارے جو ریفارمز ہیں آپ کی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں پورے FBR کے سسٹم کو, گورننس کو, اس کی ان کو تکلیف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس بجلی کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے دن رات کام ہو رہا ہے. ہم نے 3 ماہ کی جو 50 ارب روپے کے ساتھ ہم نے سبسڈی دی 200 یونٹ تک ہم نے ان کو جو کنزیوم کرتے ہیں ہاؤس ہولڈس. پھر پنجاب گورنمنٹ نے 55 ارب روپیہ خرچ کر کے انہوں نے 2 ماہ کی انہوں نے آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے سہولت دی. اور اس طرح شدید گرمی کا جو عرصہ ہے وہ گزرا اور لوگوں کو کچھ حوصلہ آیا. پیٹرول کی قیمتیں بدستور وہ یہ 5واں موقع ہے کہ ایوری 2 ویکس قیمتیں اس میں کم ہوئیں, ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کرم کے پیٹرول کی قیمتیں سستی ہوئیں. تو ان دی اینڈ آف دا ڈے غریب آدمی کو اس کا ریلیف ملا. اور اب جب سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور $2 ارب سے زیادہ ہماری ان کے ساتھ ایگریمنٹس یا MOUs ہونے ہیں, تو اس سارے اس ایفرٹ کو سبوٹاج کرنا یہ پاکستان